بڑے بھائی قدوں میں لمبے عمر میں بڑے اور ان کے ہوتے ہوئے میں خلیفہ بن جاؤں؟ کیا بیٹا یہی تعبیر ہے خواب کی؟ ماں سو رہی تھی، جل گئی، سوکڑ میں پتر بن جاؤں؟ باہر نکلی، ایک بغیر بسترے کے چارپائی لیٹ گئی، پھر کے بعد کھول 10 کے 10 بیٹے آئے، ماں کو دیکھا، اماں خیر تو ہے؟ ہاں بیٹو خیر۔ اب بھی اماں کیا بات ہے، بڑی پریشان ہو؟ نہیں بیٹو کوئی بات۔ کیا اماں بابا سے کوئی جھگڑا ہوا؟ معلوم ہوا اکثر ہوا کرتا تھا۔ نہیں بیٹو تمہارے بابا سے بھی کوئی، بات کیا ہے، بات تو بتاؤ۔ ہم 10 بیٹے اور تم اس طرح ملول ہو، ہم کس طرح برداشت کریں؟ بیٹو کیا پوچھتے؟ اتفاق سے میں اس کمرے میں گئی اور سامنے تمہارے باپ بیٹھے تھے، اتنے میں یوسف آ گیا۔ پھر اماں کیا ہوا؟ سارا قصہ سنایا۔ نیند آ گئی یوسف کو، جب آنکھ کھولی تو خواب بیان کیا۔ بابا جان خواب دیکھا ہے 11 تارے، ایک سورج، ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا اماں؟ نہیں بیٹو تعبیر تو سنو۔ تمہارے باپ نے تعبیر بتائی، بیٹا مبارک ہو تو خلیفہ بن گیا۔ خلیفہ بن گیا؟ ہاں بیٹو یہی تو ظلم ہے، تم عمر کے بڑے، قد میں لمبے، تم رہ جاؤ، میری سوت کا بیٹا سوکنڈا پتر خلیفہ بن گیا۔ اب آنکھوں میں اشارے کیے 10 کے 10 میں، چلو باہر کوئی حویلی ہوگی بنائی ہوئی مشورے کرنے کے لیے۔ باہر پیدا کھڑا کر دیا کہ دیکھنا خبردار یوسف یا بابا یعقوب ان میں سے کوئی نہ آئے۔ وہ آئیں گی کیوں؟ جب بھی کوئی میٹنگیں ہوتی تھی نا تو معصوم کبھی میٹنگوں میں نہیں شامل پہلا باہر کھڑا ہو، 10 کے 10 بیٹھ گئے، دروازہ بند۔ ایک کھڑا ہوا، کہنے لگا بھائیو جانتے ہو کیوں جمع ہوئے؟ آپ ہی بتاؤ۔ اس قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ومنا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ بھائیو جانتے ہو کیوں جمع ہوئے؟ یوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں یہ دونوں ہمارے مقابلے میں، حالانکہ نحن عصبہ، ہم جماعت ہیں، جماعت سے کوئی محبت نہیں، جماعت والوں سے کوئی محبت نہیں، یوسف اور اس کے بھائی سے محبت۔ معلوم ہوا سنت پیغمبر معصوم سے بھی محبت کرنا، معصوم کے بھائی سے بھی محبت کرنا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، معلوم ہوتا ہے بابا کا دماغ خراب۔ معلوم ہوا جب کوئی معصوم سے محبت کرے نبی پر بھی اتہام لگا دیں گے کہ دماغ خراب۔ پھر
بھائیو اب کیا کریں؟ بولا میں بتاؤں کیا کروں؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. صلوات پڑھو. میری رائے پوچھتے ہو بھائی، میری رائے تو یہ ہے کہ وہ قتلوا یوسف کو قتل کر، نہ اڈا ہوگا نہ مکھی بیٹھنے کا احتمال ہوگا، پھر ہم بھی ہم ہوں. ان دونوں میں سے جب تک ایک کا بھی دم ہے ہم کچھ بھی نہیں. یا تو قتل کر دو یا زمین میں گڑھا کھود کے دفن کر دو، چھٹی ہو جائے. سب نے گردے نے صبح دی، ہوائیاں اڑنے لگی. سمجھ گیا معلوم ہوتا ہے بھائیو تمہیں برداشت نہیں ہوا. آخر بھائی ہے نا، آخر خون ہے. اس طرح دیکھو گے خون بہتا ہوا اپنے ہی بھائی کا. یہی بات ہے نا. ہاں بات ہوئی کس طرح قتل کریں گے؟ آخر خون ہمارا کچھ لگتا ہی. اتنے میں ایک کھڑا ہو گیا، نام تھا یہودا، بڑا لمبا خط. وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا بھائی لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. آخر ہمارا کچھ لگ. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ. میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، سانپ بھی مر جائے سوٹی بھی بچ جائے. وہ ہے نا شہر سے باہر بے آباد کنواں، خوب بڑا گہرا کنواں ہے اور ہے بے آباد. چپکے سے جا کے کنویں میں ڈال دو، دونوں وقت کھانا بھی پہنچائیں گے، ٹھنڈا پانی بھی پہنچائیں گے، خبر گیری بھی کریں گے. قتل نہ کرو. اب اس کی قسمت اچھی ہوئی تو کوئی نہ کوئی قافلہ گزرے گا، نکال کے لے جائے گا، ہمارا مطلب پورا ہو جائے گا. سب نے کہا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آج افسوس نہ ہوا وہ کرنے والا. لا تقتلوا حسین. طے ہو گیا کہ بالکل ٹھیک ہے، کنویں میں ڈال دیا. اب منصوبہ تیار ہوا. صبح ہوئی، 10 کے 10 مل کے بابا کے پاس آئے. قالوا سلوات پڑھی نہیں تو قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. بابا جان سمجھ میں نہیں آتا. لا تَأْمَنَّا عَلَى یوسف، یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کرتے. اللہ کی اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. ہم اس کے بڑے بھائی، کبھی ڈانٹ بھی دیں گے تو نصیحت کے طور پر. کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، ہم سے چھپا چھپا کے رکھ رہے ہو یوسف. یوں کرو بابا جان، ارسلہ معنا غدا. ہم نے کل شکار کا پروگرام بنایا ہے بابا، مہربانی کرو اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو. اس کا دل بہلے گا، اس کو بھی پتا چلے گا ہم بھی کچھ لگتے. ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے نا میرے بھائی؟ اس کو بھی پتا چلے گا ہم بھی کچھ لگتے. بابا جان ضرور کل ہمارے ساتھ بھیج دو، اور فکر نہ کرو انا لہو لحافظون. تیری امانت سمجھ کے ہم اس کی حفاظت کریں گے. اچھا بیٹو
اتنا کہا، دیکھ کے بیٹوں کو کہنے لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، اے بیٹو کیا پوچھتے ہو؟ انی لیحزننی، مجھے ابھی سے غم ہونے لگا۔ کاہے کا غم؟ کہ ان تذهبوا بہ، کہ کل تم اسے لے جاؤ گے، لے جاؤ گے کل، غم ابھی سے ہونے لگا۔ معلوم ہوا وقوع واقعہ سے پہلے غم کرنا سنت پیغمبر۔ گود میں بیٹھے ہیں حسین، یا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس سے غفلت برتو، پھر میں کیا کروں گا، بھیڑیا کھا گیا۔ اتنا کہا یعقوب نے، بیٹوں نے جواب دیا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، واہ بابا جان واہ، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہے ہماری جماعت ہونے پر، انا اذا لخاسرون، ہم بالکل خسارے میں ہو جائیں گے، اتنی جماعت اور پھر بھی بھیڑیا کھا جائے۔ بابا فکر نہ کر، اتنا طے ہو گیا میرے بھائیوں۔ حسب معمول دوسرا دن آیا، بن ٹھن کے، جو بھی اس زمانے میں اسلحہ تھا شکار کے لیے اس سے لیس ہو کے 10 کے 10 ہو گئے۔ بابا جان بھیجو یوسف، اچھا بیٹو، بات دل ناخواستہ سینے سے لگایا، منہ چوما، پیار کیا، اچھا بیٹا بسم اللہ، خدا حافظ۔ ادھر یوسف چلے بھائیوں کے ساتھ اور حضرت یعقوب لاٹھی ٹیکتے ہوئے پیچھے پیچھے 4-5 قدم چلتے ہیں، بیٹو ذرا ٹھہر، بیٹے ٹھہر گئے۔ یعقوب آہستہ آہستہ گئے، یوسف کو سینے سے لگایا، منہ چوما، پیار کیا، بیٹا بسم اللہ۔ پھر چل دیے یوسف بھائیوں کے ساتھ، یعقوب بھی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے پیچھے پیچھے 7 قدم چلے تھے، بیٹو رک جاؤ، جا کے یوسف کو سینے سے لگایا، منہ چوما، پیار کیا، 2-3 دفعہ جو ایسا کیا یعقوب نے، بیٹے بھن آ گئے۔ واہ بابا جان، اتنا بھی کیا پیار، جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی آئیں گے، اب چھوڑو بھی نہ بابا۔ اچھا بیٹا، بیٹو تمہاری عمر، چل دیے بیٹے، یوسف بھی پیچھے پیچھے، یعقوب ٹکی باندھ کے یوسف کو دیکھ رہے، نظروں سے اوجل ہو گئی یوسف، پھر بھی دیکھ رہے یعقوب۔ میں وہاں ہوتا ضرور پوچھتا ہوں یعقوب پیغمبر، یوسف تو گیا، اب کیا دیکھ رہے؟ کہ یاد رکھو جس راستے سے معصوم چل کے گیا اس راستے کی زیادت کرنا سنت پیغمبر۔ دیر ہو گئی، ادھر سورج ڈوبنے کو آیا، یعقوب واپس پلٹے، 5 قدم چلتے ہیں کہ مڑ دیکھ، 5 قدم چلتے ہیں کہ پھر دیکھتے ہیں ادھر یوسف گیا۔ آخر بستی کے پاس پہنچ کے ادھر ہی منہ کر کے بیٹھ گئے اور لگے بیٹھ انتظار کرنے، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ کسی مزاج تھا، لیکن جب بابا کے سامنے آئے تو خدا فرماتا ہی اب تو لگے رونے۔ میں وہاں ہوتا کہتا ہوں پیغمبر نہ دو، تم نے رونا ہی تھا تو پیچھے رو لیا ہوتا، پیغمبر کے سامنے تو نہ رو، کہیں فتوا نہ لگ جائے، کروا بھی بچ جائے۔ راستے میں ایک بکری ہوئی، بکری ذبح کر کے یوسف کا کرتا رنگین کیا، کس سے؟ بکری کے خون سے۔
جھوٹا ہوں. کرتا یوسف کا تر کر کے اور ایک سوٹی پر لٹکا کے لے آئے. بابا جان ادھر دیکھ, کیا ہو گیا بیٹا, کیوں رو رہے؟ کہ بابا جان کیا پوچھتے؟ انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. بابا جان کیا پوچھتے ہو؟ جب شکار گاہ کے قریب پہنچے بابا جان, انا ذهبنا نستبق, سامنے شکار نظر آ گیا. یوسف کو تیری امانت سمجھ کے سامان کے پاس بٹھا دی اور ہم آگے بڑھ گئے شکار کے پیچھے. جب واپس آئے شکار بھی ہاتھ نہ آیا, آن کے دیکھا تو اکل یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. کیوں معصوم کے معاملے میں تم جماعت والوں کا اعتبار نہیں کیا کرتے. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. بیٹو کیا کہتے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ کہ تمہاری من گھڑت یہ یوسف کا خون. سولت لكم انفسکم امرا, یہ تمہاری من گھڑت ہے, یہ یوسف کا خون. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں علم نبوت سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں. یہ یوسف کا خون, اتنا کہا کہ یوسف کا خون, اور لگے کیا کرنے اصرف علی یوسف. میں وہاں ہوتا ضرور کہتا ہوں یعقوب پیغمبر, جب جانتے ہو کہ یوسف زندہ ہے, جانتے ہو یہ یوسف کا خون نہیں, پھر کیوں روتے ہو؟ کہ میں جانتا ہوں یوسف زندہ مگر میں تو نسبت کو رو رہا ہوں, کیونکہ یہ منسوب کرتے ہیں یوسف کی طرف کہ یہ یوسف کا خون. میں تو نسبت کو رو رہا ہوں. ہم بھی جانتے ہیں ذوالجناح پر جو رنگ ہے یہ حسین کا خون. پھر روتے ہیں سنت پیغمبر, نسبت کو روتے ہیں حسین کا گھوڑا. اس طرح رویا یعقوب. قرآن پڑھو. قول یا اسفا علی یوسف, اے یوسف. آیت نکالو سورہ یوسف میں یعقوب کس طرح روتے تھے. یا اسفا علی یوسف, اے یوسف. ترجمے والا قرآن کھول کے دیکھو, جہاں لکھا ہوگا نا یا اسفا علی یوسف, نیچے ترجمہ ہوگا یعقوب رویا کس طرح, ہائے یوسف کہتے. اور میں نے کیا ترجمہ کیا, یعقوب رویا ہائے یوسف. اب آپ پوچھ سکتے ہیں ذوالفقار علی شاہ یہ کہاں سے لے آیا؟ نیند تو نہیں آ گئی؟ یاد رکھو میرے بھائیو, کسی مولوی کے پاس یہ آیت لے جاؤ یا اسفا علی یوسف, بشرطے کہ
صرف کچی روٹی اور پکی روٹی نہ پڑا ہو تو جانتا ہو اس کے پاس لے جاؤ اور یہ آیت نکال کے بتاؤ کہ مولوی صاحب یہ جو ہے یا اسفا علی یوسف، یہ اوپر جو الف زبر آ سین زبر صاف ہے، یہ اوپر کھلی زبر ہے اسفا، یہ کھلی زبر کیا ہوتی؟ وہ کہیں گے کہ میاں اس کو کہتے ہیں الف ندبہ، الف ندبہ۔ اب پوچھو مولانا ندبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ میاں ندبہ کہتے ہیں کسی کے غم میں ہائے کرنا اور بغیر اختیار کے 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ہاتھ پڑ جانا، وہ کیا؟ ہائے ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں ندبہ۔ اب پڑھو یعقوب کس طرح رویا کہ یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف، وابیضت عیناہ من الحزن، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ کس کے غم میں؟ زندہ کے غم میں ہوتا کہتا ہوں یعقوب پیغمبر یوسف تو مر گیا کیوں روتے؟ جواب ملتا مر گیا ہوتا تو کبھی نہ روتا، جو مردے کو رونا گناہ، لیکن یوسف زندہ اور زندہ سمجھ کے رونا سنت پیغمبر۔ میری بات کو سمجھنا، بیٹے جمع ہو کے آتے ہیں جب یعقوب روتا ہے اور پیٹتا ہے، بیٹے جمع ہو کے آتے ہیں، قرآن پڑھو سورہ یوسف، بیٹے دیکھتے ہی کیا کہتے ہیں؟ قالوا اللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ واہ بابا جان، اللہ خدا کی قسم، تفتح تذکر یوسف، ہر وقت یوسف یوسف روتا جاتا ہے، سینہ پیٹتا جاتا ہے اور ہر وقت ہائے یوسف ہائے یوسف۔ بابا اتنا نہ رویا کر، کیوں؟ حتی تکون حرزا، بابا اتنا نہ رویا کر، بیمار ہو جائے گا، اور بابا اتنا نہ پیٹا کرو تکون من الحالکین، بابا اتنا نہ پیٹا کر ہلاک ہو جائے گا۔ معلوم ہوا 2 کام کرتا تھا یعقوب، ایک کا نتیجہ حرزن اور دوسرے کا نتیجہ حالکین۔ بابا اتنا نہ رو، بیمار پڑ جائے گا، بابا اتنا نہ پیٹ، ہلاک ہو جائے گا۔ اب جب بھی کوئی یعقوب ایسا معصوم، کسی یوسف ایسے معصوم زندہ کے غم میں روئے اور پیٹے، عیسائی کبھی منع نہ کریں گے، ہندو کبھی حارج نہیں ہوں گے، کون ہوں گے روکنے والے؟ اپنے ہی۔ پیغمبر دیکھیں کہ اگر کوئی یوسف ایسے زندہ معصوم کے غم میں روئے اور پیٹے، اور اپنی سنت پیغمبر کیا ہے؟ خداوند عالم فرماتا ہے وَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ، یعقوب نے منہ پھیر لیا بیٹوں سے منع کرنے والوں، وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى یوسف، اور لگا پیٹنے ہائے یوسف ہائے یوسف۔ سنت پیغمبر یاد رکھو، جب کسی یوسف ایسے معصوم کے غم میں زندہ سمجھ کے رو اور پیٹو اور
اپنے ہی آن کے منع کرے تو جھگڑا مت کیا کرو، ان سے منہ پھیر کے اور لگے رہو